نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج آپ کے سامنے علی گڑھ موومنٹ تحریک علی گڑھ جو سر سید احمد خان نے آزادی کے آفٹر 1857 the Muslims were passing through the dark period. مسلمان جو ہے وہ جنگ آزادی کے بعد جو ہے ایک تاریخی دور سے گزر رہے تھے، اور سر سید احمد خان نے انہیں اس ڈارکنیس سے نکالنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت کوشش کی، اور ان کی کوششوں سے برصغیر کے مسلمانوں نے پڑھائی کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ دی، انہیں ایجوکیٹ کیا، اور علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی خدمات میں پیش رہے. تھرو دس موومنٹ، اس تحریک کے تھرو مسلمانوں برصغیر کے مسلمانوں کو تعلیمی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی میدان میں ترقی دی، اور اس میں جو ہے جو سروسز 1857 کے بعد انہوں نے پیش کی وہ ایجوکیشنل سروسز. علی گڑھ موومنٹ تحریک علی گڑھ تحریک کے جو تعلیمی خدمات تھیں وہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلے مراد آباد سکول جو ہے 1859 میں قائم کیا گیا. پھر غازی پور سکول واز اسٹیبلش ان 1862. 1862 میں جو ہے غازی پور سکول اسٹیبلش کیا گیا. 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی واز اسٹیبلش. 1863 ان غازی پور میں یہ تینوں ادارے غازی پور میں قائم کیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ واز پبلشڈ ان 1866. 1866 میں علی گڑھ گزٹ جو ہے وہ پبلش کیا گیا. کمیٹی فار دا پروموشن آف ایجوکیشن آف مسلم واز اسٹیبلش ان 1870. ایک کمیٹی جو ہے وہ بھی بنائی گئی 1870 میں، اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا. اور 1875 میں MO ہائی اسکول محمدان ایجوکیشنل اورینٹل ہائی اسکول واز اسٹیبلشڈ ان 1875 ان علی گڑھ. یہ ایم کا مطلب محمدان، اے کا مطلب اورینٹل، اے کا مطلب محمدان ایجوکیشنل اورینٹل، محمدان اینگلو کا مطلب یہاں انگلش تھا، اورینٹل کا مطلب عربک. محمدان اینگلو اورینٹل ہائی اسکول واز اسٹیبلش ان 1875 علی گڑھ میں. پھر اس کو 1877 میں کالج کا درجہ دیا گیا، اور یہی آگے جو ہے نا آل انڈیا محمدان ایجوکیشنل کانفرنس واز اسٹیبلش 1886 میں. آل انڈیا محمدان ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی 1886 میں. اور یہی علی گڑھ کالج جو ہے 1800 محمدان اینگلو اورینٹل کالج واز پروموٹیڈ ٹو مسلم یونیورسٹی ان 1921. علی گڑھ کو 1921 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. یہ تھی ایجوکیشنل سروسز. اب کریکٹرسٹک علی گڑھ موومنٹ تحریک کے خلاف اس کی خصوصیات. بلینڈ آف سرٹین ایسٹرن اینڈ ویسٹرن سائنس. ایسٹرن اور ویسٹرن سائنس کا جو ہے ایک بلینڈ، ایک آپ کا امتزاج کھڑا کیا گیا. MO کالج واز ریزیڈینشل اقامتی ادارہ تھا جس میں رہائش پذیر تھا، اور برصغیر سب کنٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ مسلم اسلامک ویلیوز وار ڈیولپڈ امانگ دا اسٹوڈنٹس. ان میں اسلامک ویلیوز بھی ڈیولپ کی گئیں. اور تیسری یہ تھا ٹیچنگ اسٹاف آلسو انکلوڈیڈ دا انگلش ٹیچرز فار انگلش لٹریچر اینڈ آلسو فار دا پروموشن آف ویسٹرن کلچر. ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دینی تعلیم اور اسلامی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے برصغیر کی ایسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ویسٹرن ایجوکیشن سے انٹروڈیوس کیا گیا. اور مسلمانوں کو جو ہے ان میں
انگلش لٹریچر اور انگلش ایجوکیشن کو پروموٹ کیا گیا۔ چوتھی اس کی اہم خاصیت یہ تھی ایجوکیشن فار ایلیٹ کلاس واز پرووائڈیڈ انسٹیڈ آف میس ایجوکیشن۔ اس میں میج ایجوکیشن کے ساتھ بجائے جو ہے بڑے لوگوں کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے وہ بھی تعلیم پرووائڈ کی گئی۔ کریکولم انکلوڈیڈ ایسٹرن ویسٹرن اینڈ اسلامک نالج، یہ تینوں مغربی تعلیم، مشرقی تعلیم اور اسلامک تعلیم پر نصاب جو ہے وہ منحصر تھا۔ انگلش لینگویج واز دا میڈیم آف انسٹرکشن، جو تعلیمی ریسورس ذریعہ تھا تعلیم دینے کا وہ انگلش تھا۔ علی گڑھ موومنٹ پیوڈ دا وے آف انڈیپینڈنس، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے آزادی کی طرف قدم جماتی گئی۔ امپیکٹ آف دا علی گڑھ موومنٹ، تاریخ علی گڑھ کے جو اثرات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ دا ایٹیچیوڈ آف مسلم ٹوورڈز دا انگلش اینڈ انگلش لینگویج چینج، مسلمان جو نفرت کرتے تھے انگلش لینگویج کو سیکھنا، انگلش لٹریچر کو اور انگلش سائنس کو پروموٹ کرنے سے نفرت کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بامائل ہوئے۔ دے ایکسیپٹڈ دا انگلش اینڈ انگلش لینگویج ٹو سم ایکسٹینٹ، تھوڑے اور ان میں اضافہ ہوا۔ ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن وار پروموٹڈ، ان کے سیکھنے سے جو ویسٹرن کلچر اور جو تہذیب تھی اور ثقافت تھی اہل مغرب کی، وہ بھی پروموٹ ہوئی۔ علی گڑھ موومنٹ ٹک کین انٹرسٹ ان دا افیئرز آف اسلامک ورلڈ، مسلم دنیا کے تمام معاملات میں انتہائی گہری دلچسپی لینے لگی علی گڑھ تحریک۔ اور اس کے بعد یہ 15 جو ہیں اثرات ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد، علی گڑھ تحریک جو سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی 1857 جنگ آزادی کے بعد، اس کے یہ 15 اثرات ہیں، جس میں چوتھا ہے ایکسپینشن آف ماڈرن ویسٹرن سائنس واز میڈ پاسبل، تو جو اہل مغرب کی سائنس کا وہ جو پھیلاؤ تھا اس کو جو ہے وہ پاسبل ہوا۔ اور اس کا پانچواں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین انگلش اینڈ مسلم واز منیمائز، ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، غلط فہمیاں تھیں، وہ دور کی گئیں۔ اور اس کے بعد اٹ پرووائڈیڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ، اور یہ سیاسی رہنمائی بھی ان کی گئی۔ اٹ پیوڈ دا وے آف مسلم ٹو گیٹ گورنمنٹ جاب، اور یہ اپنے قدم جماتے گیا اور مسلمانوں پر گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے راستے جو ہے وہ آسان ہوئے، کھول دیے گئے۔ گورنمنٹ جاب وار افورڈ ٹو اونلی دوز ہو نو انگلش لینگویج، اور کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا حکومت اس کو گورنمنٹ جاب اس کو ملے گی جو انگلش جانتے ہیں۔ آٹھواں جو تھا پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلم، مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کیا گیا۔ اٹ پرووائڈ اے سیف گارڈ آف مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر، مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کو بھی سیف گارڈ پرووائڈ کیا گیا، تحفظ پرووائڈ کیا گیا۔ اس کا 10واں اہم جو ہے دا موومنٹ یونائٹیڈ دا مسلم آف دا سب کنٹیننٹ، مسلمانوں کو انہوں نے ایک جائے اکٹھا کیا، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک جائے اکٹھا کیا۔ دا علی گڑھ موومنٹ پروموٹڈ دا اردو لینگویج ایز ویل، اس سے اردو لینگویج بھی جو ہے وہ پروموٹ کی گئی۔ اور 11 علی گڑھ موومنٹ علی گڑھ موومنٹ پروموٹڈ دا اردو لینگویج، اس کو اردو لینگویج میں جو ہے وہ ترقی کی۔